الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور آخر پر نچوڑ یہ نکالا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے، نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہی وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ قیل الایمان بین الخوف والرجاء، یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا، انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے، کبھی امید فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے کہ فَإِنَّ الْخَوْفَ إِذَا فَارَقَ الْقَلْبَ خَرِبَ، اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ وَالْغَالِبُ عَلَى نَفْسِ الفتور والکسل عن الطاعات، اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے۔ والمیل الی الشہوات، اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ودواء ذلک الخوف، اور اس کی دوا اللہ کا خوف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ دَامَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ، اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے، حَتَّى مَالَ إِلَى الْقُنُوطِ، حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے، فَيَنبَغِي أَنْ يُدَاوِي بِالرَّجَاءِ، تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے۔ وَيُذْكَرُ سِعَةَ رَحْمَةِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرے۔ فمثال الخوف والرجاء، خوف اور امید کی مثال ایسی ہے کمثل الحرارت والبرودہ، جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فمن غالب علیہ احدہما یداوی بالآخر حتی یرجع الی حد الاعتدال، ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدل، کہ اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے
ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہوں گے، یعنی امید اور خوف برابر برابر. جو کیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو طاری کرے، کبھی اپنے اوپر امید کو طاری کرے. اس کی مثال یوں سمجھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا گڑھے میں جا گرے تو اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں. تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف. تو جیسے گدھا نکل آتا ہے گڑھے سے، انسان کا نفس بھی گناہوں کے گڑھے سے نکل آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجا آیت ہے، امید دلانے والی. امید کیسے ملتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو پھر بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا. اب دیکھیں انداز تخاطب بدل گیا غصے کی وجہ سے. یہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو سمجھا دو، اسے سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا. تو انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ والد خفا ہے. مگر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں گناہگاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں. کن الفاظ کے ساتھ؟ قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندوں. یعنی گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی لسٹ سے تو خارج نہیں نہ کیا، اے میرے بندوں. تو میرے بندوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ آئے. صوفان اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ. اس آیت کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں قبول نہ کرتا. ساری دنیا کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے مل گئی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. بعض بزرگوں نے کہا کہ ارجا آیت یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے. تو بہت امید دلانے والی آیت ہے. ایک اور بزرگ فرماتے تھے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. کیوں؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو گناہ گار ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے اپنے رب کو مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنَرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اور بتاؤ کہ میں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا. اللہ اکبر. تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ، کہ نبی علیہ السلام کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا. کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے. تاہم خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے. اندر جو غم ہوتا ہے نا اس کو حزن کہتے ہیں، اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں. اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہے. حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محزون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو. بیٹا گم ہو گیا، کھانے کو دل نہیں چاہتا. بچہ فیل ہو گیا، اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا. کسی نے پبلک انسلٹ کر دی، چونکہ دل غم زدہ ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے. جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے. مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو الحزن یمنع عن الطعام والخوف یمنع عن الذنوب. قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں. مثال کے طور پر نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ امید. اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. ایک ہی آیت کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو، یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس کے اوپر امید غالب ہو. بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان پوری زندگی یہی حالت رہتی ہے. نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. ہاں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا. روی ان رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس
وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ، ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا، قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی یوں پکڑ ہوگی. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، الْيَوْمُ أُعِيذُكَ مِنْ رَحْمَتِي كَمَا كُنْتَ تُقَنِّطُ عَبِيدِي مِنْهَا، آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا، اور ان کا یہ درس 18 سال چلتا رہا. 18 سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ رو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوج گئیں، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے جنازے اٹھے. دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے پیارے میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے. تو عرض کیا، اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا، تو الہام ہوا کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کے رہیں، ان کے دلوں میں امید رہے. خوف تو تب ہے کہ جب بغاوت دل میں آئے، پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، جوتا دکھانا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، احببنی واحب من یحبنی وحببنی الی خلقی، کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت ڈالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا رب وَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناؤں؟ قال اذکرنی بالحسن الجمیل، تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر. اذکر آلائی و احسانی واذکرہم ذالک فإنہم لا یعرفون منی الا الجمیل، اور ایسا میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے، یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے محبت کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کا بھی خوب تذکرہ کرنا چاہیے. پروردگار بہت کریم ہے. کان ابو عثمان یتکلم فی الرجاء کثیرا، ایک بزرگ تھے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے، بہت تذکرہ کرتے تھے. فروی بعد موتہ فی المنام فقیل لہ کیف کان قدومک علی اللہ، جب اس کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی؟ فقال اقامنی بین یدی، کہا کہ مجھے رب کریم نے اپنے سامنے کھڑا فرمایا. وقال ما الذی حملک علی ما فعلت، جو تو نے کیا یعنی بندوں کے سامنے ہمیشہ میری رحمت کا تذکرہ کیا، اس چیز پر تجھے کس نے آمادہ کیا؟ فقلت، میں نے جواب دیا، اردت ان احببک الی خلقک، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو مخلوق کا محبوب بناؤں، اس لیے میں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا. قال قد غفرت لك ذنبك، فرمایا اچھا پھر ہم نے تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرمائی. ہم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ،
چھیڑ دیتے ہیں، ہر جگہ بیٹھیں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کریں، تو مخلوق کے دل اللہ سے خود بخود محبت کریں گے، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جانوروں کو، جو لوگ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو جانور بھی ان کی رعایت کر لیتے ہیں، حالانکہ شیر کس قدر وحشی جانور ہے، مگر اپنے کھانا کھلانے والے کا وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، جب اس کے سامنے تذکرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت سے ضرور محبت کرے گا۔ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے، اور اگر سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ حدیث پاک میں ہے تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا مالک بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ضرور میرے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا، وہ بیچاری لشکر میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس کو بیٹا ملا، اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور خوب اس کو پیار کیا۔ تو جب اس کو اس طرح پیار کرتے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنی پاگل بنی پھرتی ہے کہ ذرا نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا، جب تک بیٹا مل نہیں گیا اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور اب اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوم رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اس لیے قیامت کے دن بہانے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ روی ان رجلین یوم القیامت یخرجان من النار، روایت ہے کہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ فیقول اللہ تعالی لہما کیف وجدتما مقیلکما وسوء مسیرکما، اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ بھائی یہ تمہارا برا ٹھکانہ تم نے اس کو کیسے پایا؟ فیقول لون، دونوں کہیں گے شر مقیل و اسوأ مسیر، بہت برا ٹھکانہ، اس سے تو برا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فیقول اللہ تعالی فیأمر بردہما الی النار، پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ سنیں گے نا کہ واقعی بہت برا ٹھکانہ، اللہ ان دونوں کو حکم دیں گے اچھا جاؤ جہنم میں۔ فاما احدہما فیبادر الیہا، ان میں سے ایک تو بھاگ پڑے گا، سپیڈ لگا دے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا جاؤ جہنم میں، وہ بھاگ پڑے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہوگا فَيَتَفَقَّفُ، وہ ذرا رکے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر کچھ چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔
فیقول اللہ تعالی للذی بادر ما حملک علی ما صنعت، ان میں سے اللہ اس سے پوچھیں گے جو بھاگ پڑا تھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ فیقول، وہ کہے گا عصیتک فی الدنیا، اللہ دنیا میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا، افاعصیک فی الآخرہ، کیا میں آخرت میں بھی آپ کی نافرمانی کروں؟ تو آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، تمہیں بھاگ پڑا۔ وَيَقُولُ لِلَّذِي تَوَقَّفَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، اور جو بندہ رک رک کے جا رہا تھا، پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، اس سے پوچھیں گے تو نے ایسے کیوں کیا؟ فَيَقُول، وہ کہے گا حسن ظنی بک یا رب حین اخرجتنی منہا اللہ تعیدنی الیہا، اللہ حسن ظن تھا، سنا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ جہنم سے جس کو نکالیں گے دوبارہ اس کو کبھی نہیں لوٹائیں گے، میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت ہو جائے۔ فَيَرْحَمُهُمَا، اللہ دونوں پر رحمت فرمائیں گے، وَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، اور دونوں کو جنت داخلے کا حکم فرما دیں گے۔ پروردگار کتنا کریم ہے، جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ رحمت کی بات عجیب سننے سے لائق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً، کہ اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش کرے گا ما خطرت علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، وہاں تک اللہ تعالی کی مغفرت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گے، يَتَطَاوَلُ لَهَا إِبْلِيسُ رَجَاءَ أَن تَنَالَهُ، کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنی اگر اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، تو سوچیں تو صحیح، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ بڑا رؤوف الرحیم ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل النار من بكى من خشیۃ اللہ تعالی حتى يلج اللبن في الدرع، جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، یہ بندہ بھی جہنم میں کبھی جا نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے روتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کے عظمتوں کو جب سوچتے تھے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے، جیسے بارش کے پانی ٹپکتا ہے ان کی آنکھوں سے ایسے ٹپکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رویہ ان ابراہیم علیہ السلام کان کثیر البکا، روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کثرت سے روتے تھے۔ فاتاہ جبریل، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقال لہ الجبار یقرئک السلام، اور کہا کہ جبار نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، ویقول، اور یہ کہا ہے، هل رأیت خلیلا یخاف خلیلہ،
کیا آپ نے کسی خلیل کو دیکھا کہ اپنے خلیل سے ڈرتا ہو؟ فقال یا جبریل، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اے جبرائیل، اذا ذکرت خطیئتی نسیت خلتی، جب میں اپنی خطا کو کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا یہ بات بھول جاتی ہے۔ اور خطا کیا تھی؟ قوم نے کہا تھا چلو میلے پر، تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ مگر چونکہ اس میں وسعت تھی، معنی میں کوئی بدن کی مرض تو تھی نہیں، طبیعت پہ چیز ناگوار تھی، تو چونکہ سقیم کا لفظ استعمال کر لیا تھا، اتنی سی بات پر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر یہ انبیاء کرام کا خوف ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے، تو پھر سوچئے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر ایک ایک آیت کو پوری پوری رات پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، پوری پوری رات۔ چھوٹی سی کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ خرج عیسیٰ علیہ السلام یوم و معہ عابد من عباد بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے اور بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ایک بڑا نیکوکار اور عبادت گزار بندہ ان کے ساتھ تھا۔ فتبعہما رجل عاصٍ، تو ایک گناہ گار بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، عیسیٰ علیہ السلام اور اس نیک بندے کے۔ فمقتہ العابد، عابد نے اس چیز کو ناپسند سمجھا، وقال، اور یہ کہا، اللہم لا تجمع بینی و بین ھذا العاصی، اللہ مجھے اور اس گناہ گار کو قیامت کے دن اکٹھا نہ کرنا۔ ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر وہ گناہ گار جو تھا، جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، فقال العاصی اللہم اغفر لی، تو گناہ گار نے یہ دعا مانگ لی، اللہ مجھے بخش دینا۔ فاوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، قد استجبت دعاءہما، میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فرددت الصالح، پس میں نے اس نیک بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، وغفرت للمحروم، اور اس گناہ گار کو میں نے بخشش فرمایا۔ کہ گناہ گار نے کہا تھا اللہ بخشش کر دے، تو میں نے اس کی بخشش کر دی، اور کیونکہ اس نیک نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا، لہذا میں نے اس کو جنت کی بجائے جہنم میں بھیج۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے عبادت میں لگا ہوگا، مگر اس کی یہ چھوٹی سی بات جو ظاہر ہمارے دیکھنے میں، اللہ کے ہاں تو چھوٹی نہیں ہے نا، مگر ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے، اس ایک بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آ گئی۔ تو اس لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، انہوں نے گندم کا دانہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ارادے سے کوئی گناہ نہیں کیا، گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا جب گناہ نہیں کیا تو پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اللہ کی شان بے نیازی سے رو رہا ہوں
کیا معلوم کہ موت کے وقت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا یا ایمان سے محروم ہو جاؤں. تو ہمارے اکابر ڈرتے روتے رہتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. چنانچہ موت کے وقت شیطان اس کے سامنے ایسی صورت بنا کے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اتنا ہی باتیں کرتا رہا، اتنی ضرورت تو کوئی نہیں تھی. اس کے دل میں ایمان ہلا دیتا ہے اور اسی کنڈیشن میں اس بندے کی روح نکال لی جاتی ہے. یہ بہت خطرہ. اس لیے ہمارے اکابر ڈرا کرتے تھے. کعب رجل نقاش، ایک بندہ تھا کفن چور تھا. لوگ دفن کر کے آتے تھے، وہ قبر کھود کے رات کو نیا کفن نکال لیتا تھا اور مردے کو ویسے ہی مٹی میں دبا دیتا تھا. فسئل عن توبتہ، لوگوں نے پوچھا بھئی تم نے توبہ کیسے کی؟ قال، کہنے لگا رأیت 70 رجلا فی قبورہم، میں نے 70 بندوں کی قبروں کو کھولا. قد حولوا عن القبلہ، میں نے دیکھا سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. تو رکھنے والے تو قبلے کی طرف منہ کر کے آتے ہیں نا، لیکن چونکہ زندگی میں قبلہ کوئی اور ہوتا ہے نا، گناہوں کا قبلہ کچھ اور بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے اکابر اس لیے اللہ رب العزت کی بے نیازی سے ڈرتے تھے. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تقریباً 40 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی دی، 40 ایئرس. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض بھی آتا، کیونکہ ایمرجنسی وارڈ میں تو وہی جاتا ہے کسی پہ ہارٹ اٹیک، کوئی آخری رینل فیلیور، آخری لمحے، تو کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئی پہنچتے ہی مر جاتے ہیں، کئی دن 2 دن کے بعد مرتے ہیں. تو ایمرجنسی وارڈ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا، مگر میں نے دیکھا کہ اگر 100 بندوں کو میں نے کلمے کی تلقین دی تو ان میں سے صرف 5 ایسے تھے جو کلمہ پڑھ سکے، باقی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے. تو میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو ایک بندے پہ ہارٹ اٹیک تھا مگر وہ ہوش میں تھا. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، تم پڑھنا، اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم پڑھنے پہ قادر نہیں ہو، تو تم صرف آنکھوں سے اشارہ کر دینا. تو کہنے لگے کہ جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا اور اس کی بالکل موت آنے لگی، کلمہ پڑھایا، اس نے نہیں پڑھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری زبان پہ قدرت نہیں رہی؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ ہاں، زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں کلمہ پڑھنے کے اوپر قادر نہیں. تو آخری لمحے میں زبان پہ اللہ تعالیٰ فالج ڈال دیتے ہیں. یہ جو دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے، گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے، منمانی کی زندگی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، تم دیکھو گے کہ ایک بندے کا نام پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا. اب آخری وقت کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہر وقت لگا، کس کے اوپر کب امتحان آ جائے، کس حال میں امتحان آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ولما مکر بابلیس لعنہ اللہ طفق جبریل و میکائیل علیہم السلام یبکیان، کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے یہ کہا کہ فخرج منہا فانک رجیم،
نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ الحمدللہ یغفرکم اللہ۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو رد فرمایا، اور جب اس کا حال فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے رونے لگ گئے۔ تو جب فرشتوں کو روتے دیکھا تو فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبْكِيَانِ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ قالا، دونوں جواب دیا یا رب ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم دونوں آپ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، ایسے ہی ہونا چاہیے، تم دونوں کو میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر فرشتے ڈر رہے ہیں اللہ کی تدبیر سے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے قریب تھے، تو جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی، الہی لا تبدل جسمی ولا تغیر اسمی، اور ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ تم نے کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شیطان کو مردود ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی اور بالآخر وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو جب سے میں نے شیطان کو دھتکار کے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو میں اللہ رب العزت سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرا نام نہ بدل دینا اور میرے بدن کو نافرمانوں کی قطار میں شامل نہ کر لینا۔ شیطان کا نام پہلے تو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا نا، منیٹر فرشتوں کا، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ ابلیس مردود ہو گیا، اللہ نے نام بھی بدل دیا اور فرما برداروں کی فہرست سے اس کا نام نکال کے نافرمانوں میں شامل فرما دیا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا اس وقت سے اللہ کا ایسا خوف ہے میرے دل میں کہ میں دعا مانگتا ہوں الہی میرا نام نہ بدل دینا، میرے جسم کو فرما برداروں کی فہرست سے نکال کے نافرمانوں میں شامل نہ کر دے۔ فرشتے اگر روتے اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا، عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا تفسیر سے لکھا ہے، حافظ الحدیث 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، حافظ قرآن تھے، لاکھوں بندے ان کے شاگرد تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نصارہ کی بستی کے قریب سے گزرنا ہوا، تو ان کے گھروں کے اوپر صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں، صلیب کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ تو شیخ نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہوئی۔ اس کے بعد نماز کا وقت تھا تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ بھائی وضو کرو، نماز کی تیاری کر لو۔ تو بستی کے باہر ایک کنواں تھا، سب وہاں پر وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وضو کرنے کے لیے گئے تو کچھ نوجوان لڑکیاں بستی کی وہاں پانی بھر رہی تھیں اور یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ چلی گئی ہیں، اب ہم وضو کر لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، بس تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو، میرے اندر تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب مجھ سے چھین دیا گیا، میرا اندر خالی ہو گیا۔ بڑا کہا مگر انہوں نے کہا نہیں، جاؤ۔ لوگوں نے نماز پڑھی، بہت دیر منت سماجت کی، مگر وہ وہیں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ان کے کہنے پر شاگرد واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنے مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے استاد کے ساتھ تو یہ بنا، تو لوگوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا۔ عجیب کیفیت لوگوں کی کہ اتنے نیک آدمی، قرآن کے بھی حافظ، حدیث کے بھی حافظ، 1,00,000 حدیثیں جن کو یاد ہوں اور جو لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں، ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی۔ خیر، ادھر معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور بستی کے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ان میں اس طرح کے کپڑوں والی لڑکی کون تھی؟ اس نے کہا کہ بستی کا جو سربراہ ہے، امیر ہے، اس کی بیٹی ہے وہ۔ پوچھا گھر کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ گھر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نصرانی نکلا۔ پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی تھی جو ابھی پانی بھر کے واپس آئی؟ اس نے کہا۔ کہنے لگے کہ کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی دیکھو، ہم اجنبی لوگوں سے تو شادی کرتے نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ رہو، ہماری آپس میں تعارف ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا مگر ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کہ ہم نے سور پالے ہوئے ہیں کئی سارے، جیسے لوگ بکریاں پالتے ہیں نا، ایسے سور پالتے تھے یہ نصرانی، تو ان کو چرانا پڑتا ہے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ سارا دن سور چرائیں گے، یہ کام کریں گے، پھر یہاں رہیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگائیے، صبح ہوتا یہ سور نکالتے اور سوروں کو سارا دن چراتے ہوئے شام کو واپس لے آتے۔ 1 سال اسی حال میں گزر گیا۔ ادھر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد سے بڑی محبت تھی، سچی عقیدت تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، مگر میرے شیخ نیک تھے، متقی تھے، اللہ ان کی حفاظت ضرور کریں گے۔ 1 سال کے بعد وہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اس بستی میں آئے۔ بندوں سے پوچھا بھئی اس طرح کا ایک بندہ یہاں رہتا ہے؟ ان کا ہاں، تم باہر چلے جاؤ اور وہاں سور چر رہے ہوں گے اور وہ ان کو چرا رہا ہوگا۔ تو وہ باہر کی طرف چلے گئے۔ ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ گھاس ہے اور سور چر رہے ہیں، اور یہ شیخ اس جگہ کھڑے ہوئے۔ قریب آئے، پوچھا کہ آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے، کیا ابھی قرآن مجید کا حفظ باقی ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں پورا قرآن پاک بھول گیا۔ پورا قرآن پاک بھول گئے۔ انہوں نے کہا کوئی ایک آیت یاد ہو؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں، ایک آیت مجھے یاد آتی ہے۔ کیا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہ آیت یاد رہ گئی کہ آپ تو حدیث کے حافظ تھے۔ 1,00,000 حدیثیں بھول گیا، کوئی یاد ہے؟ ہاں ایک یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔
ایک آیت یاد رہی اور ایک حدیث یاد رہی. اور شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہی جبہ اور وہی امامہ اور وہی ہاتھ میں عصا کہ جس کو لے کر وہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور حدیثیں پڑھایا کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے، آج اسی حال میں کھڑے سوروں کی نگرانی کر رہے ہیں. شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اور رونے سے پھر انسان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کے رونے کو دیکھ کر شیخ کے اوپر بھی گریہ طاری ہوا، اور اس گریے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا. اے اللہ میں یہ گمان تو نہیں کرتا تھا. بس اللہ رب العزت کی پھر رحمت متوجہ ہوئی، اور اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ نعمت واپس لوٹا دی. پھر وہ واپس آئے، پھر اللہ نے قرآن پاک بھی واپس یاد کروا دیا، 1,00,000 حدیثیں بھی یاد کروا دی. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو صلیب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ کیسے کم عقل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں. اس بات پہ میری پکڑ ہوئی. اللہ نے فرمایا اچھا تم اگر ہدایت پر ہو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا یہ میرا فضل و کمال. اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر اتنی باریک باریک باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، جتنا کریں اتنا ڈریں کہ اے پروردگار عالم تو ہم پر مہربانی فرما دینا اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آخرت کی طرف لے جانا. ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے صبح ایک وقت ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی. تو بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے، معافی بھی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو. پروردگار عالم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور الہی ہمیں اپنی رحمت ہی کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.